على عباده الذين اصطفى أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين صدق الله العظيم۔ محترم بزرگوں، دوستوں، نوجوان ساتھیوں، اللہ کے پیارے بندوں، آپ کو معلوم ہے کہ یہ عربی کا کون سا مہینہ ہے؟ یہ ربیع الاول کا مہینہ ہے۔ اس مہینہ بڑا بابرکت والا مہینہ ہے، اس مہینہ بڑا عظمت والا مہینہ ہے۔ اس مہینہ نے ایک تحفہ بھی ہم پوری دنیا کو دیا ہے، اور وہ تحفہ اس مہینہ نے دیا ہے کہ قیامت تک اور قیامت کے بعد جو لامحدود زندگی ہے، ایسا تحفہ ملنا مشکل ہے۔ اس لیے میرے بھائیوں، دو چار بات کہوں گا، 10 منٹ کے اندر انشاءاللہ میں ختم بھی کر دوں گا، کیونکہ پبلک کا بھیڑ بہت ہے، بیٹھنے کا جگہ بھی تو نہیں ہے، آدمی کب تک کھڑا رہے گا۔ حیدر بھائی تو ہے ماشاءاللہ، اللہ ہم دعا کرتا ہوں حیدر بھائی کا اللہ عمر و برکت دے۔ بھائی آدمی سب معلوم ہے، میرا دادا کا کیا نام ہے، دادی کا کیا نام ہے۔ ہم تو اتنا بدقسمت ہیں کہ ہم اپنے نبی کے ماں باپ کا نام بھی معلوم نہیں ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ اس نبی کو اگر دنیا میں بھیجنے کا ارادہ نہ فرماتا، اللہ کی قسم اس کائنات کے ایک ایک ذرہ کو بھی اللہ دنیا کے اندر نہ بناتا، نہ چاند بنتا، نہ سورج بناتا، نہ سیرت بناتا، نہ یہ آسماں بنتی، نہ زمین بنتا، کچھ نہیں۔ کیونکہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے ہمارے اور آپ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو دنیا کا وجود لانے سے پہلے اللہ نے ارادہ فرمایا کہ میں اس میں ایک نبی میرا دوست بنا کر بھیجوں گا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا کا نام معلوم ہے کیا ہے؟ عبد المطلب۔ نانا کا نام معلوم ہے؟ معلوم ہے؟ عبد الوہاب جوہری۔ کیا نام ہے؟ عبد الوہاب جوہری۔ عبد المطلب کا کتنا لڑکا تھا معلوم ہے؟ ان کی اولاد 10 بیٹا، 10 اولاد، 6 بیٹیاں۔ حضرت عبد المطلب کے والد صاحب کا نام کیا تھا؟ ہاشم تھا، عبد المطلب بن ہاشم۔ ہاشم کے والد صاحب کا کیا نام تھا؟ عبد مناف۔ عبد مناف کے والد کا نام کیا تھا؟ قصی۔ قصی کے والد کا نام کلاب۔ کلاب کے والد کا نام مرہ۔ آج پورا سلسلہ نسب نامہ چلتا رہا حضرت آدم تک۔ اللہ کے نبی کی نانی کا کیا نام تھا؟ برہ۔ کیا نام تھا؟ برہ۔ اللہ کے نبی کی دادی جان کا کیا نام تھا؟ فاطمہ۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے والد کا کیا نام تھا؟ عبداللہ۔ والدہ محترمہ کے کیا نام تھا؟ آمنہ۔ اور اللہ قرآن میں فرماتا ہے وَمَا أَرْسَلْنَاكَ إِلَّا رَحْمَةً لِلْعَالَمِينَ۔ میں نے اپنے نبی کو ساری دنیا کی، پوری دنیا میں 18,000 مخلوقات کا رحمت للعالمین بنا کر بھیج دیا۔ انسان نہیں، فرشتہ نہیں۔ اللہ فرماتا ہے اے میرے نبی پریشان نہ ہو، نہ گھبراؤ، میں تمہیں پوری دنیا میں
ایک لیڈرشپ دوں گا، نیتا بنا دوں گا، وہ نیتا جو آدم کا بھی بنے گا، وہ نیتا جو ابراہیم کا بھی بنے گا، وہ لیڈر جو حضرت اسماعیل کا بنے گا، وہ لیڈر پوری زمین و آسمان کا بنے گا، وہ لیڈر چاند کا بنے گا، وہ لیڈر کیا ہے ستاروں کا بھی بنے گا۔ اللہ نے بنایا حضرت عبد المطلب، ابھی راستے کیا ہے مکہ سے نکلے۔ عبد المطلب کون تھے معلوم ہے؟ مکہ کے پریزیڈنٹ تھے، یعنی ہم جن کو سیکریٹری کہتے ہیں، کعبہ کا سیکریٹری، کعبہ کا پریزیڈنٹ ایک مکہ کا ہے۔ کون ہے؟ اللہ کے نبی کے دادا، اور اللہ کے نبی کے نانا کون ہے؟ عبد الوہاب جوہری۔ یہ مدینے کے ایک رئیس آدمی، بڑے اونچے خاندان کے آدمی، اور یہ وہاں کے پریزیڈنٹ تھے مدینہ شہر کا۔ اب یہ عبد الوہاب جوہری اور عبد المطلب اللہ کے نبی کے دادا اور نانا کا خاندان دونوں ایک ہی ہے۔ یہاں سے جا کر قصی تک عبد الوہاب اور ان کے والد جا کر قصی تک ایک ہو جاتے ہیں۔ نانا اور دادا کا خاندان ایک ہے۔ سمجھ میں آئی؟ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے دادا عبد المطلب سیریا کسی کاروبار کے لیے نکلے، سیریا نکلے، اور سیریا جب نکلے 7 اولاد کو ساتھ میں لے کر۔ کتنا اولاد؟ ان کا کتنا اولاد تھا؟ 10 میں مکہ میں کتنا رہا؟ 3۔ 7 میں گئے کتنے؟ 7 اولاد کو لے کر عبد المطلب سیریا کسی کاروبار کے لیے نکلے، اور راستے میں جاتے جاتے راستہ بھٹک گئے اور مدینہ کا رخ مل گیا، ان کو مدینہ کا راستہ مل گیا۔ مدینہ پہنچ کر وقت کیا تھا؟ عصر کا تھا۔ عصر کا وقت وہاں مدینہ پہنچے، اور پہنچ کر دیکھا کہ مدینہ شہر میں ایک بہت بڑا گھر ہے، اور وہاں پر ایک گیٹ لگا ہوا ہے، اور سیکیورٹی گارڈ وہاں کھڑا ہے۔ جا کر فرمایا ہمارا اس گھر کا مالک ہے؟ کہا کہ ہاں ہے، وہ ابھی کسی عمل میں موجود ہے، نمازیں پڑھ رہے ہیں۔ فرمانے لگے کہ ان کو بلاؤ۔ کہا کہ میں بلاتا ہوں۔ آپ کون ہیں؟ کہا کہ جا کر بتاؤ کہ مکہ سے عبد المطلب آیا ہے۔ ابھی اتنا آواز لگانا تھا، ان کے گھر کے سامنے جا کر کھڑا ہے، عصر کا نماز میں موجود ہے، نماز کے لیے کھڑے ہیں عبد الوہاب جوہری۔ بار بار جاتا رہا، اپنے آپ کو سوچا جس کان ہمیشہ سنا کرتا تھا مکہ کے اندر ایک آدمی ہے جس کا نام عبد المطلب ہے۔ وہ نوکر یوں سمجھتا تھا میں نے اللہ کی قسم آج میں کیا دیکھتا ہوں کہ آج میں نے اپنے آنکھوں سے عبد المطلب کا دیدار کر لیا۔ اب وہ نماز میں ہے، آدمی اچانک کوئی بڑا آدمی آ جاتا ہے نا ہمارے گھر پہ، زیادہ دور نہیں، ایک ایم ایل اے ہمارے گھر پہ حاضر بھائی کا گھر پہ آ جائے نا، حاضر بھائی کو پکڑنا مشکل ہو جائے گا۔ حاضر بھائی گھر میں رہے گا نہ ماروتی کی بھاگ جائے گا، اس کا حساب ملنا مشکل ہے۔ حیدر بھائی سمجھے گا میرا گھر میں ایم ایل اے اتنا بڑا، اور وہ نوکر سوچ رہا ہے جس کان میں ہمیشہ سنا کرتا تھا جو عبد المطلب کوئی ہے تو مکہ کے اندر ہے، مکہ کے پریزیڈنٹ ہے، اتنا بڑا لاجواب آدمی آج وہ ہمارے سامنے کھڑا ہے، یہ اس کا ہاتھ گوارا نہیں کرتا تھا۔ عبد الوہاب کے پاس گیا، بار بار گیا، اب سلام پھرنے کے بعد فرمانے لگے اور میرے خادم تمہیں کیا ہو گیا کہ تم بار بار گھر کے اندر اور باہر آنا جانا کا کام شروع ہے تمہارا، کیا بات ہے؟ کہا کہ حضرت
مکہ سے کوئی آدمی آیا ہے، نام ہے عبد المطلب، جس کا میں ہمیشہ سنا کرتا تھا، اس کا چہرہ آج میں نے خود اپنے آنکھوں سے دیدار کیا۔ کہا کہ عبد المطلب، کہا کہ ہاں، کہاں ہے؟ کہا کہ آپ کے گھر کے باہر کھڑے ہیں۔ عبد الوہاب جوہری مسلح اٹھاتا ہے، گھر کے سامنے رکھتا ہے اور رکھ کے باہر نکلتا ہے۔ کہا کہ عبد المطلب، کہا کہ ہاں میں عبد المطلب ہوں۔ کہا کہ کیا بات ہے؟ کہا کہ میں سیریا جا رہا تھا، لیکن میں راستہ بھٹکنے کی وجہ سے میں مدینہ کا رخ کر لیا، میں مدینہ سے مدینہ تک پہنچ گیا۔ میرا بھائی تو عبد الوہاب جوہری میرا پرانا دوست ہے، میں نام سنا تھا، لیکن آج مجھے تیرا یاد بھی آ گیا ہے۔ اگر رات میں رکنے کا اجازت ہو تو کل صبح میں یہاں سے سیریا پھر چل دوں گا۔ میں کسی کاروبار دھندے کے لیے، مال و خرید و فروخت کے لیے میں نکلا تھا، لیکن تیرے چوکٹ تک پہنچ گیا۔ عبد الوہاب جوہری فرماتے باہر کھڑے کھڑے بات کرو مت کرو میرے دوست، اندر آؤ۔ اندر لے گئے، بٹھایا، اور بٹھانے کے بعد گفتگو ہوئی اور باتیں ہوئی۔ بات ہونے کے بعد عبد المطلب پوچھتے ہیں عبد الوہاب جوہری بتاؤ تمہارا اولاد کتنی ہے؟ کہا کہ اولاد، کہا کہ میرے پاس تو صرف ایک ہے۔ کتنا ہے؟ کتنا ہے؟ ایک ہے۔ کہا کہ وہ بھی بیٹا نہیں ہے، اللہ نے مجھے ایک بیٹی دیا ہے۔ کیا دیا ہے؟ اللہ نے مجھے بیٹی دیا ہے، بہت اچھی ہے، بہت نیک ہے، بہت اچھا ہے ماشاءاللہ۔ عبد المطلب تو بتا تیرا اولاد کتنا ہے؟ عبد المطلب نے کہا، ہنس کر کہا کہ میرا اولاد 16 ہے۔ کتنا ہے؟ ابھی عبد المطلب 16 کہنا تھا، عبد الوہاب چونک گئے۔ فرمایا عبد المطلب اللہ نے تجھے 16 اولاد عطا فرمایا؟ کہا کہ ہاں مجھے 16 اولاد عطا فرمایا، 10 بیٹا ہے، 6 بیٹی ہے۔ اور یہ 7 جو آئے یہ سب کون ہے؟ کہا کہ یہ 7 کے ساتھ سب میرا اولاد ہے۔ کہا کہ 3؟ کہا کہ مکہ میں۔ فرمانے لگے عبد الوہاب جوہری، فرمانے لگے عبد المطلب میرے گھر پہ ایک اللہ نے بیٹی دیا ہے، وہ بیٹی کا سیرت بھی انور ہے، صورت بھی نرالا ہے، اخلاق بھی نرالا ہے، شان بھی نرالی ہے، اور عظمت بھی نرالا ہے۔ اور حضرت برہ فرماتی ہے 7 سال کی میری لڑکی آمنہ کے چہرہ سے ایک نور جھلکتا ہوا باہر نکلتا ہے، بڑا روشن چمکتا ہوا نکلتا ہے، روشنی نکلتی ہے، اندھیرا گھر بالکل اجالا ہو جاتا ہے۔ اور حضرت عبد الوہاب جوہری نے فرمایا میں اپنی بیٹی آمنہ کو آج تک میں کبھی اس کا انگلی پکڑ کر باہر نہیں نکالا، اور اس کا چہرہ کو آج تک کوئی دیکھا نہیں ہے۔ سب سے بڑی عظیم چیز ہے، فرمایا جاتا ہے آمنہ کو اس وقت اگر اس زمانے میں مدینے کے اندر اگر کوئی ایک مرتبہ نگاہ اٹھا کر دیکھ لیتا، اللہ کے نبی کے والدہ کے اوپر ایک مرتبہ خراب نگاہ سے دیکھ لیتا تو سب سے پہلے اللہ اس کی آنکھوں کی روشنی کو ختم کر دیتا۔ عبد المطلب ان باتوں کو سن کر پریشان ہو گئے۔ فرمایا عبد الوہاب جوہری بات بہت لمبی ہے، میں جلدی میں جتنا ہو سکے اور 2-4 بات کہہ دوں، کیونکہ یہاں پر مجمع بہت بڑا لگا ہوا ہے نا، آدمی پریشان ہو رہا ہے، وہ راستہ میں بہت آدمی کھڑا ہوا ہے، بیٹھنے کو جگہ بھی نہیں ہے۔ ٹھیک ہے، وہ دیکھو پیچھے مؤذن صاحب پیچھے گھوم کے دیکھتی ہے، سچی کیا راستہ میں آدمی کھڑا بھی ہے؟ تو بولیے مؤذن صاحب کا حکم۔ تو کیا ہوا؟ عبد المطلب ابھی عبد الوہاب جوہری نے فرمایا کہ عبد الوہاب تیری بیٹی اتنی خوبصورت ہے، مجھے ایک مرتبہ ملاقات کرا دے۔ کہا کہ میری بیٹی تو آج تک کسی سے ملاقات، اس کا چہرہ کسی کو دکھائی نہیں ہے، وہ اتنا پردہ نشین ہے۔ کہا کہ ایک مرتبہ دکھلا تو دے، میں تھوڑا بے چین ہو رہا ہوں، دیکھنے کو طبیعت چاہتا ہے۔ ابھی عبد الوہاب اوپر میں گئے آمنہ کے پاس، فرمایا بیٹی آمنہ تم خیریت ہو؟ اچھی ہو؟ کہا کہ ابا ابھی تو تم 5 منٹ پہلے مجھے پوچھ کر گئے ہو، پھر ابھی اوپر آ گئے، اچھی ہو؟ کہا کہ ابا بالکل تندرستی ہوں۔ کہا کہ میرا ایک دوست آیا ہے مکہ سے آیا،
کہا کہ ہاں وہ مکہ سے آیا، نام کیا ہے؟ کہا کہ عبد المطلب ہے، وہ تم سے ملاقات کرنا چاہتا ہے۔ کہا عبد المطلب؟ کہا کہ ہاں عبد المطلب۔ کہا کہ ابا میں عبد المطلب کو خواب میں دیکھا، میں عبد المطلب کو کئی مرتبہ خواب میں دیکھا۔ آمنہ فرماتی ہے میں کئی مرتبہ دیکھا اور آج ہمارے گھر پر تشریف فرما ہے، ایسے عبد المطلب سے دیدار نہ کروں یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ حضرت عبدالوہاب جوہری نے فرمایا بیٹی آمنہ ہاتھ پہ کھجور کا پیالی لے لینا اور گلاس میں پانی لے لینا، ایک پیالی پہ کھجور لے لینا، ایک گلاس پانی لے لینا اور آ جا، اوپر سے آ جا۔ ابھی اوپر سے عبدالوہاب جوہری آئے اور عبد المطلب سے کہنے لگے بیٹی آ رہی ہے، وہ بیٹی آ رہی ہے۔ بیٹھ گئے سامنے، عبد المطلب ہے، عبدالوہاب جوہری ہے، آ رہی ہے، سیڑھی کے اوپر سے آئی، ایک قدم سیڑھی تک رکھی اور دوسرا قدم دوسرا سیڑھی پر رکھی، تیسرا قدم تیسرا سیڑھی پر رکھی۔ عبد المطلب یوں دیکھا، پریشان ہو گیا۔ ابھی عبد المطلب دیکھ کر پریشان ہو گئے۔ فرمایا عبدالوہاب جوہری یہ کون ہے؟ کہا کہ یہی تو میری بیٹی ہے۔ عبد المطلب دیکھ کر پریشان ہو گئے، وہ چہرہ، وہ نورانیت تجلیات ان کے چہرے سے نکل رہی ہے۔ حضرت ابھی عمر کتنا ہوا تھا؟ 14 سال۔ کتنا عمر ہوا تھا؟ 14 سال۔ 14 سال کی عمر میں آمنہ آئی، سلام دی، بیٹھ گئی، فرمانے لگی، ایک دو کلام ہوئی، ابھی پھر گئی اوپر عبدالوہاب کے سامنے ہاتھ جوڑ کر فرمایا عبدالوہاب تو میرا دوست ہے، میں چاہتا ہوں کہ تو اپنی بیٹی آمنہ کو میرے بیٹے، میرا بیٹا ایک ہے، میرا بیٹا ایک ہے، عبداللہ ہے، نام عبداللہ ہے، نام آمنہ ہے، اتنا چھوٹا نام ہے، بڑا پیارا نام ہے، بڑا مزیدار نام ہے، اس نام اتنا پیارا ہے، آمنہ ہے، تیری بیٹی کا نام جیسا آمنہ ہے، میرا ایک بیٹا بھی ہے جس کا نام عبداللہ ہے، میں چاہتا ہوں، بھیک مانگتا ہوں، تیری بیٹی آمنہ میرا بیٹا عبداللہ کے ساتھ نکاح کر دے، اگر تو نکاح کر دے تو میں بہت خوش ہو جاؤں گا۔ عبدالوہاب جوہری نے کہا کہ نہ، نہیں ہو سکتا، یہ کام نہیں ہو سکتا عبد المطلب، میں چاہتا ہوں میری بیٹی جتنی خوبصورت ہے، سیرت میں اعلیٰ ہے، صورت میں اعلیٰ ہے، کردار میں اعلیٰ ہے، اخلاق میں اعلیٰ ہے، ایمانداری میں اعلیٰ ہے، اللہ نے افضل بنایا ہے۔ مدینے اور مکے کے اندر میں ایک ایسا جوان تلاش کر رہا ہوں جس کو میں نے بار بار خواب میں بھی دیکھا، اس جوان کو میں تلاش کر رہا ہوں، اللہ مجھے دکھلایا اس جوان کو کہ تیری بیٹی کا شوہر بننے والا ہے، تیری بیٹی کا خاوند بننے والا ہے، میں نے اس کو دیکھ لیا ہے، میں اس کی تلاش میں ہوں۔ اور تیرا بیٹا عبد المطلب یہ نہیں ہو سکتا ہے، 7 لڑکا تیرا ہے۔ کہا کہ ہاں، کہا کہ ان میں سے؟ کہا کہ نہیں، ان میں سے نہیں، مکہ میں ہے، مکہ میں ہے۔ کہا کہ نہیں ہو سکتا عبد المطلب، اس لیے نہیں ہو سکتا کہ یہ تیرا 7 لڑکا ہے، کسی کا ناک تھوڑا موٹا ہے، کسی کا تھوڑا پتلا ہے، کوئی تھوڑا اچھا ہے، کوئی تھوڑا ایسا ہے ویسا ہے، 3 تو ایسا ہی ہوگا، یہ ہو ہی نہیں سکتا ہے۔ عبد المطلب نے کہا کہ عبدالوہاب جوہری تیری بیٹی کو میں نے دیکھا تو میں چونک گیا، حیران پریشان ہو گیا، اگر میرا عبداللہ کو تو دیکھے گا تو تیرا آمنہ بھی میرے عبداللہ کے سامنے پیچھے پڑ جائے گا۔ سبحان اللہ، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر، نعرہ تکبیر، اللہ اکبر۔ میرا عبداللہ اتنا اعلیٰ کردار کا ہے، کثیرت بھی اعلیٰ ہے تو صورت بھی اعلیٰ ہے، اس کا صورت بھی اعلیٰ ہے تو اس کا کردار بھی اعلیٰ ہے، اس کا اخلاق بھی اعلیٰ ہے۔ عبدالوہاب جوہری میرا بیٹا کو دیکھے گا تو پاگل ہو جائے گا۔ کہا کہ حارث، ابو طالب، کہا کہ ابا، کہا کہ جاؤ مدینہ جاؤ، مکہ جاؤ اور مکے میں جا کر تمہارے بھائی عبداللہ کو اٹھاؤ اور جوڑی پہنا کر گھوڑے پر سوار کر کے مدینہ لے آؤ، عبدالوہاب جوہری کے گھر پہ لے آؤ۔ کہا کہ کیوں ابا؟ کہا کہ جو میری بیٹی آئی تھی اس کے ساتھ تیرا بھائی عبداللہ کا نکاح دوں گا۔ ابھی
کچھ اولاد نکل گئے، 2-3 بھائی نکل گئے، جا کر مکہ میں دیکھا کہ عبداللہ بیٹھے ہوئے ہیں، کہا کہ بھائی عبداللہ، کہا کہ بھائی، کہا کہ اتنا جلدی سیریا سے آ گئے، کہا کہ ابھی سیریا نہیں گیا، سیریا تو جانے والا تھا لیکن اللہ نے مدینے میں رک کر دیا اور مدینہ پہنچ گئے، اور وہاں پر والد محترم عبد المطلب میرا والد صاحب موجود ہیں، اور مجھے مدینہ بلایا گیا ہے اور تو میرے ساتھ چل اور مدینہ لے کر چلتا ہوں۔ بات ختم کر دوں؟ نہیں یہ بات بس تھوڑا نہیں، پورا ختم، پورا ختم، حضور پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی آمد بس مختصر مفتی صاحب تو پورا بول دیا ہے بیچ میں الحمدللہ۔ ابھی کیا ہے کہ عبد المطلب کے بیٹے حارث، ابو طالب، دیگر اولاد مدینہ مکہ گئے، مکہ میں جا کر ان کو کیا اچھا لباس پہنایا، گھوڑے پر سوار کیا اور سوار کر کے عبد المطلب کے بیٹے عبداللہ کو بھائی حارث، ابو طالب کی دیگر اولاد ان کا لے کر ابھی مدینہ پہنچا۔ مدینہ کے سامنے عبد الوہاب جوہری کے گیٹ پر گئے تو کسی نے آواز دیا کہ عبد المطلب کا بیٹا عبداللہ کو لے کر آیا گیا۔ عبد الوہاب جوہری دوڑتا ہوا گیٹ کے سامنے آیا اور گھوڑے پر سوار دیکھا کہ عبداللہ بیٹا ہے، دیکھا عبداللہ بیٹا ہے، اور گھٹنوں پھینک کر زمین پر عبد الوہاب جوہری بیٹھ گئے۔ فرمایا عبد المطلب کون ہے؟ کہا کہ میں نے کہا تھا نا میرا بیٹا عبداللہ ہے، یہی تو میرا اولاد ہے، یہی تو میرا لقب دیگر ہے، یہی تو میرا کلیجہ کا ٹکڑا ہے، یہی تو میرا اولاد عبداللہ ہے، عبداللہ ہے۔ عبد الوہاب جوہری نے بار بار دیکھا اور ہاتھ جوڑ کر کھڑا ہو گیا۔ فرمایا عبد المطلب تو نے میرے سامنے ہاتھ پسار کر بھیک مانگ رہا تھا آمنہ کو، ابھی میں عبداللہ کو تیرے سامنے بھیک مانگتا ہوں، میری آمنہ کے لیے بھیک مانگتا ہوں۔ عبداللہ، عبد المطلب تجھے پتا ہے میں نے بتایا تھا ایک جوان کو میں نے خواب میں دیکھا، بار دیکھا، اللہ دکھلا رہا ہے، میری بیٹی کا خاوند بتا رہا ہے، میری بیٹی آمنہ کا شوہر بتا رہا ہے۔ عبد المطلب میں نے تو اسی کو دیکھا، سبحان اللہ، میں نے تو اسی جوان کو دیکھا، میں نے تو اسی جوان کو دیکھا، میں نے تو عبداللہ کو دیکھا، میں نے تو عبداللہ کو دیکھا، اسی جوان کو میں نے دیکھا کہ یہی جوان میری بیٹی کا شوہر بننے والا ہے۔ سبحان اللہ۔ ابھی آئے، گھر کے اندر لائے، بٹھایا اور نکاح ہوا۔ پہلے زمانے میں کیا ہوتا تھا معلوم ہے؟ عرب کے زمانے میں اس وقت یورپ کے دنیا میں جو لڑکا شادی کرتا تھا 3 دن تک لڑکی کے گھر میں رہا کرتا تھا، 3 دن کے بعد پھر وہ لڑکی اپنے سسر کے یہاں آتی تھی۔ تو حضرت آمنہ 3 دن عبد الوہاب جوہری کے گھر میں رکے، 3 دن کے بعد ابھی نکل کر بولو نا شوہر کے گھر میں عبداللہ کے گھر میں آئی، اور عبداللہ کے گھر میں آنے کے بعد اللہ کے نبی 1 مہینہ 17 دن 15 یا 17 1 مہینہ 17 دن کے بعد حضرت آمنہ کے رحم میں ہمارے نبی کی آمد ہو گئی۔ سبحان اللہ، اللہ اکبر، کتنا دن؟ سبحان اللہ، بولو 1 مہینہ، یاد رکھنا کتنا دن؟ 1 مہینہ 15 یا 17 دن میں اللہ کے نبی حضرت آمنہ کے رحم میں آ گئے۔ سبحان اللہ۔ ابھی حضرت آمنہ فرماتی ہے اللہ کے نبی کی پھوپھی ان کے گھر میں رہا کرتی تھی، ابھی کنویں میں پانی نہیں تھا نا تو پانی اندر چلا جاتا تھا، پانی کی بڑی دقت تھی، تو وہ پانی حضرت آمنہ غسل کے لیے جاتی تو پانی کنویں کا اوپر آ جاتا تھا۔ سبحان اللہ، کیا آ جاتا تھا؟ کنویں کے اوپر آ جاتا۔ آمنہ غسل کرتی، کپڑے دھوتی، پھر آرام سے چین سکون لے کر باہر نکل کر آتی، اور پھر اس کے بعد اللہ کے نبی کی پھوپھی جاتی تو پانی نیچے چلا جاتا۔ سبحان اللہ۔ ابھی باہر نکل کر پھوپھی کہتی ہے بھابھی کیا ہو گیا کہ تم آرام سے غسل کر لی، کپڑے دھو لی، اور میں گئی تو پانی نہیں؟ کہا کہ نہیں پانی نہیں ہے، بہت نیچے ہے، ڈول اور بالٹی ڈالنے کے بعد بھی پانی نہیں اٹھتا۔ کہا کہ چل میرے ساتھ میں گئی، حضرت آمنہ گئی تو پانی اوپر آ گیا، پانی اوپر آ گیا۔ جیتے جاگتے معجزہ ہے، ابھی نبی دنیا میں تشریف نہیں لائے ہیں۔ سبحان اللہ۔ ابھی سب بتا رہے تھے نبی کے سامنے جاتی
تو خوشبو سے مہک جاتی ہے. دوسری عورتیں رش کرتی کہ آمنہ کون سا خوشبو لگاتی ہے، ہائے ہائے کون سا خوشبو لگاتی ہے، یہ خوشبو مدینہ میں ملتا نہیں ہے، مکہ میں ملتا نہیں ہے. ارے مدینہ میں کہاں ملے گا، مکہ میں کہاں ملے گا، ارے وہ خوشبو تو دنیا میں نہیں ہے، وہ تو اللہ نے خود اپنے عرش سے بھیج کر آمنہ کو دلاتا ہے. خوشبو آمنہ کا نہیں ہے، پیٹ میں پلنے والا محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم. ابھی اللہ کے نبی 1 ماہ 17 دن ہوا آمنہ کے رحم میں آئی. آمنہ کے رحم میں آئے تو ابھی اللہ کے نبی کے والد حضرت عبداللہ نے فرمایا آمنہ میں سیریا جانا چاہتا ہوں، بھائی لوگ بھی کاروبار کے لیے جاتے ہیں، میں بھی جاتا ہوں. عبد المطلب کے پاس گئے، ابا میں سیریا جانا چاہتا ہوں. آمنہ روتی ہے، فرماتی ہے میرے پیٹ میں آنے والا کوئی بڑا آدمی آنے والا ہے، تم مجھے چھوڑ کر جا رہے ہو، جانا ٹھیک نہیں ہوگا عبداللہ، یہاں پر رک جاؤ، میرے گود میں جو مہمان آنے والا ہے ان کو کسی طریقہ کا تکلیف نہ پہنچے. عبد المطلب ہاتھ پکڑ کر کہتے ہیں کہ بیٹا اگر تو جانا چاہتا ہے تو جا، جلدی آ جانا. آواز آتی ہے عبد المطلب تیرا بیٹا عبداللہ جائے گا، واپس نہیں آئے گا، اللہ اکبر، جائے گا واپس نہیں آئے گا. ہائے میرے نبی کے والد گئے، اللہ کے نبی کے والد کا انتقال ہوا. اللہ کے نبی کا عمر پیٹ میں کتنا ہوا؟ 5 مہینہ 17 دن. کتنا؟ 5 مہینہ 17 دن میں میرے نبی کے والد کا انتقال ہو جاتا ہے. میرے نبی یتیم ہو جاتی ہے، میرے نبی یتیم ہو جاتے ہیں. ایک اللہ کے نبی یتیموں سے کتنا محبت کرتے. ایک اللہ کے نبی مدینہ میں بیٹھے، ایک 8 سال کا لڑکا دوڑتا ہوا آیا، دوڑتا تیز رفتار آیا اور آ کر فرمانے لگا میں یتیم ہوں، میں یتیم ہوں. اللہ کے نبی نے فرمایا آئے میرے دوستو، آج ہم اپنے گھروں پہ گھر پر اپنے بچوں کو بہترین لباس پہناتے ہیں، بہترین کھانا کھلاتے ہیں، جوس پلاتے ہیں، گھمانے کے لیے لے کر جاتے ہیں. پڑوس میں ایک یتیم ہے، یتیم بچہ ہے، بھیک مانگتا ہے. اللہ کی قسم اگر کسی کے گھر کے سامنے یتیم مجبور ہے، پریشان ہے، اگر اس کا دیکھ بھال نہ کرتا ہو، قیامت کے میدان میں اللہ اتنا ذلیل کرے گا، اتنا ذلیل کرے گا کہ اس کا کوئی انتہا نہ ہوگا. اس لیے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم یتیم تھے نا. 5 مہینہ 17 دن کے بعد عبداللہ کا انتقال ہوتا ہے. اللہ کے نبی دنیا میں تشریف لاتے ہیں اور لانے کے بعد اللہ کے نبی کی والدہ محترمہ حضرت آمنہ 6 سال کچھ مہینہ کے بعد پوری اللہ کی پیاری بن جاتی ہے. 6 سال کچھ مہینہ میں اللہ کی پیاری بن جاتی ہے. اور پھر عبد المطلب تھوڑے دن اللہ کے نبی کی پرورش کے پھر وہ دنیا سے چل بسے. حضرت حلیمہ کو حوالہ کر دیا دودھ پلانے کے لیے، لمبی واقعہ ہے. پھر اس کے بعد حضرت ابو طالب اللہ کے نبی کے چاچا اللہ کے نبی کو پرورش کیے اور پھر وہ بھی دنیا سے چل دیے. اللہ کے نبی کیا ہے جوان ہوئے، 25 سال کی عمر ہوئی. حضرت خدیجہ الکبریٰ کے ساتھ کیا ہوا؟ نکاح ہوا اور اللہ کے نبی کو نبوت ملی 40 سال کی عمر میں. 40 سال کی عمر میں نبوت ملی. قرآن نزول ہوا 40 سال میں اور 23 سال لگ گیا. اللہ کے نبی کی 63 سال کی عمر میں اللہ کے نبی وفات ہوئی. اس لیے میرے بھائیو، میرے عزیزوں، میرے بزرگوں، ہم کو تاریخ میں تو بہت لمبا ٹائم لگے گا. بھائی آدمی بہت ہے، بیچارہ پریشان بھی ہے، آدمی یہاں کھڑا ہونے کی جگہ بھی نہیں ہے. پھر میں بات کرتا ہوں کھڑا ہونے کی جگہ بھی نہیں ہے، اس لیے آیا ہے. ہاں، اس لیے میرے بھائیوں ہم کو چاہیے کہ ہم اللہ کے نبی کی ایک ایک سنت کو اپنے زندگی میں اتاریں میں سے انشاءاللہ. کون نہیں اتارے گا؟ ہاتھ اٹھا. اب سب انشاءاللہ کوئی چھوٹے بیان سنے. ایک بس آخری بات ایک کہہ دوں. ایک چچا بیچارہ جلسہ سننے کے لیے گئے جو نا، کیا سننے کے لیے گئے؟ جلسہ سننے کے لیے گئے. بیچارہ چچا نیند مارتی ہے. بیچارہ نیند آتے مولانا بیان کرتی نا پیاز کھانا حرام ہے.
پیاز کا کھانا بھی حرام ہے، پیاز کا لینا دینا بھی حرام ہے۔ بیچارہ چچا نیند میں سوتے سوتے سنی پیاز کا کھانا حرام ہے، پیاز کا لینا دینا حرام ہے۔ ابھی چچا فجر غلط چلی گئی کاپڑی نہیں گھر چلی گئے، چچی کہتی نا دی تیاگو کیا ہوا نہ گھر میں پیاز ہے نہیں، پڑوس میں جاؤ نا تو پیاز لے کے آؤ۔ پیاز کھانا بالکل حرام ہے، پیاز کھانا حرام ہے۔ کہاں؟ ارے صرف کھانا نہیں، لینا دینا بھی حرام ہے۔ کہا کہ لینا دینا بھی حرام ہے، کہا کہ ہاں لینا دینا بھی حرام ہے اور کھانا بھی حرام ہے، پیاز بالکل حرام ہے۔ بڑی بیچاری پریشان ہو گئی، کہا کہ گجب کا بات۔ ان کے ساتھ میں بڑا کے ساتھ میں ایک آدمی کو چچا جانو جیسے آپ سر بھائی یہ نہیں سمجھو جا کے پوچھی آگے آپ سر بھائی کل مولوی آیا تھا کتنا بڑا مولوی آیا تھا، پیاز کھانا لینا دینا بھی حرام اور کھانا بھی حرام۔ ارے لینا دینا حرام تھا، کھانا کیسا کہ حرام کر دیتے؟ چٹنی ہوگا کھائے میں، پکی ہوگا کھائے میں، نہیں یہ وقت ہوا نہیں۔ پیاز کا وقت کیا ہوا؟ کیا کیا ہوا؟ پیاز کا بیاز جانتے ہو؟ سود کا۔ کہا کہ چچا کو آگے کہ اس کی تم سوتے سوتے سنتی تو نہ جاگتے جاگتے سنتی تو نہ میرا نیند آ گیا تھا، تو یہ میرے بات ٹھیک ہے انشاءاللہ دعا کر دینا کیا نہیں ٹائم بہت ہو گیا، پھر کوئی موقع ہوگا۔ اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید، اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ ربنا ظلمنا انفسنا وان لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرین، ربنا آتنا فی الدنیا حسنہ وفی الآخرۃ حسنہ وقنا عذاب النار۔ اے اللہ ہمارے گناہوں کو معاف فرما، ہماری خطاؤں کو درگزر فرما، اے اللہ صغائر کبائر تمام گناہوں کو معاف فرما، اے اللہ ہم سب کو نمازی متقی بنا دے، اے اللہ ہم سب کو پرہیزگار بنا دے، اے اللہ آپس کے اندر میل محبت اتحاد نصیب فرما، اے اللہ نا اتفاقی سے ہم سب کی حفاظت فرما، اے اللہ بالخصوص مولا الکریم ہماری اس مسجد کے ساتھ جڑنے والے، ان میں محنت کرنے والے، اے اللہ ان کے ساتھ محبت میں مشورہ دینے والے، اے اللہ ان کی اس خدمت میں لگنے والے، اے اللہ اس کا کام انجام دینے والے، اے اللہ ہر ایک کو قبول فرما، ہر ایک کے ساتھ کو پورا فرما، اے اللہ ان کی ثواب کو اے اللہ سب سے پہلے ہمارے اور آپ کے سرور کونین جناب محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے پاک روات میں ثواب پہنچا دے، ان کے تمام صحابہ تابعین خلفائے راشدین شہداء صدیقین شہداء کربلا، اے اللہ اے اللہ اے اللہ تمام اے اللہ مسلمان، اے اللہ تمام اے اللہ کل کائنات کے اے اللہ تمام امت مسلمان کی اے اللہ پاک روات میں ثواب پہنچا دے، اے اللہ ہم میں سے جن کے ماں باپ قبر تک پہنچ چکے اللہ قبر تک ثواب پہنچا دے، اے اللہ اس ربیع الاول کا مہینہ ہے، اے اللہ ہم نے اے اللہ تیرے نبی کی آمد کا مہینہ ہے، اے اللہ تیرے نبی کی محبت میں ہم سب کو پاگل اور دیوانہ بنا دے، مجنون بنا دے، تیرے نبی کی سنت کا دیوانہ بنا دے، اے اللہ تیرے نبی کا سنت آ جائے ہم لبیک کہہ کر اس پر عمل کرنے والا بن جائے، تیرے نبی کا سنت کا خلاف آ جائے، اے اللہ ہمیں ڈٹ کر اے اللہ ہمیں ڈٹ کر کھڑا ہو کر اے اللہ اس کو انکار کرنے والا بھی ہم کو بنا دے، اے اللہ خاص فرما کر مولا کریم اے اللہ ہم سب کو ہمارے بچوں کو اے اللہ دین کی راستے میں چلنے کی توفیق عطا فرما، ہماری خواتین کو نمازی متقی بنا دے، اے اللہ ان کو پردہ نشین بنا دے، اے اللہ بالخصوص مولا کریم اے اللہ اس مہینے میں اے اللہ ہمارے نبی کے اے اللہ چاہنے والے بنا دے، اے اللہ تو نے کہا اے اللہ تو نے تو کہا ورفعنا لک ذکرک، اے نبی تیرا میں ذکر کر دوں گا، ساری دنیا کی مذہبی کتابوں میں تیرا ذکر کر دوں گا، اے اللہ جیسا ذکر تو نے کیا اے اللہ ہم سب کو بھی تیرے نبی کا دیوانہ بنا دے، اے اللہ تیرا اطاعت کرنے والا بنا دے، تیرا فرما برداری کرنے والا بنا دے، اے اللہ تیرا حکم کا غلام بنا لے، اے اللہ تیرا بندگی کرنے والا بنا لے، اے اللہ تیرا نبی کا عاشق بنا لے، اے اللہ اس علاقے میں اے اللہ ایک مکتب بھی چل رہا ہے، پڑھنے والے پڑھانے والے اس کے انتظامات کرنے والے سب کو قبول فرما، اے اللہ اس محلہ میں ایک مسجد بن رہی ہے، گاؤں والوں نے بھی محنت کیا، مال بھی خرچ کیا، اے اللہ ہمارے ساتھ اے اللہ خدمت کرنے والے اے اللہ ہمارے ان کے مسجد کے داتاؤں کو قبول فرما، ان کے محنت کرنے والے کو قبول فرما، ان میں مال خرچ کرنے والے کو قبول فرما، اے اللہ
اللہ اس محلہ کو اے اللہ بحق قبول فرما، اے اللہ بالخصوص مولا کریم اے اللہ ہماری اے اللہ ہماری نیک تمناؤں کو پورا فرما، اے اللہ آخری وصیت ہے، آخری التجا ہے، موت سے پہلے ہمیں کلمہ طیبہ نصیب فرما، اے اللہ جب تک ہم کلمہ پڑھ نہ پائیں ہمیں ہماری موت نہ دے مولا، اے اللہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پڑھتے پڑھتے ہماری روح پرواز فرما، ہماری روح پرواز فرما، ہماری روح پرواز فرما، صلی اللہ تعالی علی خیر خلق محمد و آلہ و اصحابہ اجمعین برحمتک یا رب۔ مشہور